بھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد۔ اپنی مرضی سے ہم اس دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے چاہا تو آ گئے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو جینا مرنا جب اللہ کے لیے ہے تو جو زندگی بیچ کی ہے وہ کس کے لیے ہوگی؟ وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہوگی۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عافیت اور سکون ہے، اس کے علاوہ میں ناکامی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم احسان کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے، لیکن کیا ہم اپنے پورے شعبۂ زندگی میں اسلام کو نافذ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی پوری زندگی میں اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں، یا کہیں کچھ، کہیں نفس کی پیروی اور کہیں جو ہے دیکھا دیکھی؟ کیا ہے یہ ہمیں غور کرنا ہوگا، اور غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے، عقل اور دماغ عطا فرمایا ہے، دل عطا فرمایا ہے، کان عطا فرمایا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ تم اس حال میں اپنی ماں کی پیٹ سے نکلے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے تم کو نکالا اس حال میں کہ تم امی تھے، ان پڑھ تھے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے کان بنا دیے، آنکھیں بنا دی، دل بنا دیا، دماغ بنا دیا، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہم ان نعمتوں کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ رمضان المبارک قریب ہے، اس کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ دعاؤں کا اہتمام، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں، شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کی بہاریں نصیب فرما۔ لیکن میں نے جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابل بنانا ہوگا۔ گندے برتن میں دودھ والا دودھ نہیں دیتا ہے، دودھ والا دودھ دینے سے پہلے بھی وہ جو کین ہوتا ہے اس میں کچھ پانی ہوتا ہے، اس کو بھی وہ نکال دیتا ہے، پھر اس کے اندر دودھ ڈالتا ہے، حالانکہ اس میں پانی معمولی سا ہوتا ہے، کیونکہ کین دھو کر جب لے جاتے ہیں تو تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے۔ کبھی دودھ لینے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ اس کو بھی نکال دیتا ہے، پھر دودھ کو ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس میں کوئی چیز ایسی رہی جو دودھ کو خراب کر دے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، 50-60 روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ہمیں اللہ کی رحمت کے قابل بنانا ہے۔ یہ اللہ نے دنیا اسی لیے عطا فرمائی ہے اور زندگی عطا فرمائی ہے، دنیاوی زندگی اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے قابل بنا لیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت یہ دنیا سے بہت بہتر ہے۔
لیکن اس بہتر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی شعبہ زندگی، اپنی لائف سٹائل میں غور کریں کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو پورے طور پر اسلام میں داخل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہم پورے اسلام کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر کا معاملہ ہے، کیا ہے وہ؟ کون غور و فکر کرے گا؟ وہ ہمیں اور آپ کو ہی غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا آپ نے اپنے آپ کو مان لیا ہے، تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ اسلامی جتنی تعلیمات ہیں سب کو مانو، مکمل اسلامی تعلیمات کو مانو۔ دوسرا مطلب اپنے آپ کو پورے طور پر اسلام میں داخل کرو۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں خرد نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لیے تو کیا حاصل؟ دل اور نگاہ کو بھی مسلمان بنانا ہے۔ عقائد ہمارے درست ہونے چاہیے، عبادات درست ہونی چاہیے، معاملات درست ہونے چاہیے، معاشرتی زندگی درست ہونی چاہیے، اخلاق درست ہونے چاہیے۔ یہ 5 شعبہ اسلام ہی کے اندر ساری اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو علماء امت نے 5 شعبوں میں تقسیم کر دیا کہ بھائی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، سب اسی میں آگے، سب اسی کے اندر آگے ہیں۔ تو اس پہ ہمارا کتنا عمل ہے؟ ہمارا مزاج دینی ہے یا دنیاوی ہے؟ ہمارا مزاج نفسانی ہے یا شیطانی ہے یا رحمانی ہے؟ کیسا ہے؟ ہم ایک اللہ کو حاضر ناظر جان کر زندگی گزار رہے ہیں یا کیمروں سے ڈرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے خوف سے جی رہے ہیں یا اللہ کے خوف اور شوق سے جی رہے ہیں؟ ہمارے گھر کے رسوم رواج، ہمارے گھر کے معاملات وہ اللہ رسول کی مرضیات کے مطابق طے ہو رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس کے حساب سے طے ہو رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر آدمی یہ غور و فکر کرے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہر چیز سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ رسول کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دعوت برکاتہم کے یہ شعر فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، اللہ کی محبت اور معرفت، آخرت کی فکر، اللہ کی رضا کی فکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی فکر سے ہمارا دل آباد ہو جائے، یہ ہے محبت۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، اللہ کے حوالے کر دیے، جان دی ہوئی اسی کی تھی کہ حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اسی پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا نام دین ہے۔ آج معاشرتی جو صورتحال ہے میرے بھائیوں وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفسانیت کا دور، شیطانیت کا دور، الحاد کا دور، اللہ سے ناراض ہو رہے لوگ، خالق اور مالک کو بھول جا رہے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا تو اللہ سے شکوہ، اللہ سے ناراضگی، مسجد سے دوری، دین سے دوری تک اختیار کر لی جا رہی ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پورے اسلام میں داخل ہونے کی کمی ہے۔ اگر ہم پورے طور پر اسلام میں آئیں گے تو ہمارا دل اور دماغ پرسکون ہوگا۔ آج جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جذبات میں یا اسی طریقے سے رسوم رواج میں اس کے پیچھے بہہ جا رہے ہیں، اللہ رسول کی کیا مرضیات ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اپنے آپ کو پورے طور پر اسلام میں لاؤ۔ آپ کا چہرہ مہرہ، آپ کا لباس، آپ کی وضاقتہ ظاہری پرسنالٹی
اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو. آپ کی بول چال، آپ کا رہن سہن، آپ کے گھر کے بچوں کے حالات، آپ کے گھریلو حالات، معاشرتی آپ کے حالات، وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے. یہ مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا لیا ہے. اسلام تو ان الدین یسر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دین آسان ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. بھلا بتاؤ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسلام کا حکم کیا ہے؟ ٹیک لگا کر پڑھ لو. ٹیک لگا کر بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھ لو. لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھ لو. یہ اسلام کی اتنی بہترین تعلیمات اور کہاں ملیں گی آپ کو؟ کہیں نہیں ملیں گی. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین بہترین دین اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو مذہب اسلام. ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، اگر ملت ابراہیمی کے خلاف اگر کوئی اپنی پیروی کرتا ہے اور کسی چیز کو فالو کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ میں رغبت اور روچی رکھتا ہے تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. میرے بھائیوں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مومن ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم داڑھی رکھتے ہیں، ہم کرتا پیجامہ پہنتے ہیں. بے شک یہ سب اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، لیکن صرف اتنا ہی دین نہیں ہے. معاشرت کے ہر جز میں، ہر معاملے میں، ہمارے ہر معاملے میں دین اسلام کی مکمل تعلیمات موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسجد کے باہر تجارت کے معاملات میں ہم دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس میں اسلام کی فکر نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اللہ رسول کی مرضیات کا خیال نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں یا پھر ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، نظام زندگی کا نام ہے، اسلام لائف اسٹائل کا نام ہے. پورا اسلام اور اسلام کے اندر ساری تعلیمات مکمل رہنمائی کے لیے موجود ہے. بس فہل من مدکر، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن میں اللہ نے سورہ قمر میں جگہ جگہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کیا کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ کوئی قرآن کو یاد کرنے والا ہے؟ یاد کرے، اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کو حفظ کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں اللہ ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے. کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا ہے؟ جب ہمت کی جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے. ہمت ہونی چاہیے. تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں پورا قرآن مجید ان کو حفظ ہو جاتا ہے، جبکہ ان کی زبان بھی عربی نہیں ہے، ان کی زبان اردو ہے، ہندی ہے، مراٹھی ہے، انگلش ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک ان کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ہمیں کچھ چند چیزوں کو ہم نے دین کا اور اسلام کا بس عمل سمجھ لیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مکمل ضابطۂ حیات کا نام اسلام ہے. اگر اپنی پوری زندگی میں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہم کہیں بھی مخالفت کریں گے، کہیں بھی اعتراض کریں گے، ہمارا سارا کرا کا کرایا، دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اسلام سے باہر ہونے کے لیے پورے قرآن کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے. ایک آیت کا انکار کر دے، ایک کسی شریعت کے عمل کو برا سمجھ لے، برا کہہ دے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے. ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کسی پر اعتراض ہو رہا ہے، کسی کو کسی پر اعتراض ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، ہم غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. کاندری راہ می تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش. اللہ کی محبت کا کلمہ پڑھ لیے ہیں تو اب جب تک آخری سانس نہیں نکل جائے گی کاٹ چھانٹ لگی رہے گی، ہم آزاد نہیں ہوں گے. جب سانس آخری نکلے گی ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ، اس وقت سمجھیے کہ پابندی سے آزادی نصیب ہوگی. ابھی نہیں. ہم اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہم آزاد، بے شک آزاد ملک میں ہیں اور ہمیں ہر اعتبار سے آزادی حاصل ہے، لیکن اللہ نے حدود مقرر کی ہیں. تلک حدود اللہ، باؤنڈری اللہ نے بنا دی ہے، اسی باؤنڈری کے اندر رہنا ہے اور رہ کر زندگی بسر کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم باہر جائیں گے
یا اس کو برا سمجھیں گے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. قرآن نے ذکر کیا منافقین کے بارے میں، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کو یہ برے سمجھتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، اپنے دل میں اس کو برے سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. بلکہ قرآن نے تو یہ کہا اپنی نبی کی شان میں، اللہ نے یہ کہا اپنے نبی کی شان میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اسلام نام ہے مکمل اطاعت کرنے کا، اپنے آپ کو پورے طور پر حوالے کر دینے کا، سرنڈر ہو جانے کا اسلام نام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ورنہ اور نبی کو اس طریقے سے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، زور سے بلاتے ہو، عبداللہ عبد الرحمن سے زور سے پکارتے ہو، آواز دیتے ہو سلیم بھائی سنو، اس طریقے سے نبی کو مت بلاؤ. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو احساس بھی نہیں ہوگا. اتنا ادب احترام. آج تو ہمارے سامنے نبی موجود نہیں ہے، ہمارے درمیان نبی موجود نہیں ہے، تو آج کیا ہے؟ آج کیسے اس آیت پر عمل ہوگا؟ آج اس طور پر آیت پر عمل ہوگا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، جو سنت ہے، جو شریعت ہے، اس کے خلاف مت بولو، اس کے خلاف مت جاؤ، ورنہ پھر اپنی آواز کو تم اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر بلند کر رہے ہو، شریعت اور سنت کے خلاف کر رہے ہو، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں کو حق دینا یہ قرآن کا حکم ہے. بہنوں کو حق دینا قرآن کا حکم ہے. کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ، ناجائز قبضہ نہ کرنا یہ بھی قرآن کا حکم ہے. لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، غریبوں کی مدد کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کا ادب احترام کرنا، یہ سب قرآن کی تعلیمات ہیں. سمجھ میں آئی؟ ساس بہو کے معاملات، گھریلو معاملات، شادی بیاہ کے معاملات، یہ سب قرآن و حدیث کی تعلیمات اس سلسلے میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ یہ بتاؤ. موجود ہے تو فالو کون کرے گا؟ مکمل طور پر اس کو اختیار کرنے کی ذمہ داری کسی اور قوم کی ہے یا امت مسلمہ کی ہے؟ بتائیے. ایک نکاح کرنا عبادت، تو دوسرا نکاح کرنا کیا ہے؟ ایک نکاح عبادت ہے تو دوسرا نکاح کیا ہے؟ عبادت نہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد نکاح نہیں کیے؟ صحابہ کرام نے نہیں کیے. اس کو ہمارا معاشرہ برا سمجھ رہا ہے تو معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ کہاں کھڑا ہے؟ ایک ایسی چیز جس کی اجازت قرآن دیتا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آپ شادی کرو، دوسری نہیں کرو، اس کا لینا دینا نہیں ہے مجھے، لیکن مجھے حکم ہے ادا، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کو پیغام کو پہنچانا ہے اور دل و دماغ میں بٹھانا ہے. آپ مانو نہ مانو، آپ مانو یا نہ مانو، میں نہیں کہہ رہا ہوں جاؤ بھائی دھڑا دوسری شادی کر لو، اس کے اصول ضابطے ہیں، اس کے اصول ضابطے ہیں. لیکن قرآن پر ایمان ہے یا نہیں؟ احادیث پر ایمان ہے یا نہیں؟ اتنا مایوس سمجھا جا رہا ہے معاشرے میں دوسرے نکاح کو، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے. آپ کس کا مذاق بنا رہے ہیں؟ کس کا مذاق بنا رہے ہیں؟ آپ قرآنی تعلیمات کا مذاق. فَانكِحُوا سورہ نساء کھولو، 4 پارہ، پہلا رکوع، دوسری تیسری آیت ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے. کون نکاح کی اجازت دے رہا ہے؟ اللہ میاں. ایک غلط فہمی معاشرے میں کہ دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط بات ہے. اللہ نے جس چیز کی نماز پڑھنے کے لیے کس کی پرمیشن لیتے ہیں؟ داڑھی رکھنے کے لیے کس سے پرمیشن لیتے ہیں؟ روزہ رکھنے کے لیے کس کی پرمیشن ہے؟ تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے دین کا. اللہ نے جب اجازت دے دی بات ختم ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے.
آدمی کو ہمت حوصلہ ہے وہ کرے، لیکن معاشرہ زانی کو عزت دینے کے لیے تیار ہے، نکاح ثانی اگر کوئی کر رہا ہے اس کو نظروں سے گرا دینے کے لیے تیار ہے، مسجدیں چھوڑ دے رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، اللہ میاں کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اللہ میاں کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ کرو قرآن کا انکار، کرو احادیث کا انکار۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یہ اسلام یہودیوں کا دھرم نہیں ہے، عیسائیوں کا دھرم نہیں ہے، غیر مسلموں کے دھرم جیسا یہ دین نہیں ہے کہ ایک دن سنڈے کو چلے گئے چرچ، ایک دن سیٹرڈے کو چھٹی منا لیے، عبادت کر لیے، ایک دن کسی اور دن یعنی سمجھیے کہ جو برادران وطن کوئی موسم آیا، کوئی تہوار آیا، اپنا وہ عبادت کر لیے، اس کے بعد میں آزاد۔ اسلام ایسا کہاں ہے؟ 24 گھنٹے کی پابندی کا نام دین ہے، اگر نہیں ہے تو ہم پورے اسلام میں نہیں ہیں، صاف صاف بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ شریعت کے احکام کو برا سمجھنا، ایک آدمی داڑھی نہیں رکھ رہا ہے، نہ رکھے، اس کی مرضی، لیکن اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا اگر وہ جو اقرار کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ محمد مصطفیٰ جیسی اپنی شکل صورت بھی بنائے، لیکن کوئی داڑھی پر اعتراض کرے تو آپ پتہ کر لو دنیا بھر کے دارالفتہ میں اور مفتیوں سے کہ کیا اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اپنی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لیکن وہ نماز کا انکار کر دے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا وہ ایمان باقی رہے گا اس کا؟ تو جن چیزوں کو اللہ نے اجازت دی، جن چیزوں کی شریعت میں تعلیم ہے، امت مسلمہ کا طریقہ رہا ہے، اگر کوئی معاشرہ اس کو چھوڑ دے تو کیا مذہب اسلام بدل جائے گا؟ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایک کانسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے، ساری دنیا روڈ پر اتر کر آ جاتی ہے کہ بھائی کانسٹیٹیوشن میں چینجنگ نہیں برداشت کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بھارت کے سنویدھان میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں تو قرآن کے اس میں سمجھوتا کر لیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا قابل بنائیں۔ رمضان مبارک بے شک بہت قریب ہے، وَكُلُّ آتٍ قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے، رمضان بھی ہمارے سر پر ہے، ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں مذہب اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں کہ بھائی اللہ رسول کا کیا حکم ہے، اللہ رسول کا کیا حکم ہے۔ تو معاشرے کے اندر دینی تعلیمات کے سلسلے میں اس قدر جہالت، کیا مردوں میں کیا عورتوں میں، کیا مردوں میں کیا، دنیا بھر کے رسوم رواج، شادی کے موقع پر منگنی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کیسے انداز سے کر رہے ہیں، اور کتنی رسمیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، ہم نے دین کو پیچھے کر دیا، رسوم رواج کو آگے کر دیا۔ لوگوں کی کیا مرضی ہے اس کے حساب سے دین چلے گا۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پرواہ کرتے، مکے والوں کی پرواہ کرتے تو ہجرت ہوتی، اور کیا مکے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے یا نہیں کرتے؟ مخالفت کیوں کی ان لوگوں نے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے خلاف، ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف تم باتیں کرتے ہو، ہم تم کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم تمہیں قتل کریں گے، ہم قتل کا منصوبہ بنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ میرے بھائیو، دین لوگوں کے حساب سے نہیں ہے، لوگوں کو چاہیے کہ دین کے حساب سے چلیں، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رسول کے دین کے حساب سے چلے، ورنہ پھر ناکامی ہے، ورنہ پھر ذلتی ہے، ورنہ پھر پریشانی ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر سے کام نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پورے دین میں آنا ہوگا، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم مذہب اسلام کو دیکھیں کہ بھائی اللہ رسول کا کیا حکم ہے، جو حکم ہو بس اپنے آپ کو اس کے تابع کر لیں۔ بھائی اللہ رسول کا حکم ہے، بات ختم۔ تو ہمیں پیدائش سے لے کر، بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک کیا وجہ ہے کہ آج بھی وہ گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے علل اعلان یہ بات آ گئی کہ سنت کے مطابق قبر کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو صندوقی قبر یا تو بغلی قبر۔ تو کیا وجہ ہے کہ بھائی ہمارے ہاں جب ہمیں معلوم ہو گیا، ایک بات معلوم نہیں تھی،
معلوم ہو گیا. یا اگر معلوم تھا پہلے سے, عمل نہیں تھا, اب زور دیا جا رہا ہے اس پر کہ بھائی یہ سنت قبر ہے, یہ قبر سنت کے خلاف ہے, تو پھر ہمارے یہاں قبریں وہ گڑھے والی کیوں کھودی جا رہی ہیں ابھی بھی؟ نہیں ہونا چاہیے, بین ہونا چاہیے. قبرستان کی انتظامیہ کو چاہیے یا آپ ان تک باتیں پہنچاؤ لیکن اچھے انداز سے پہنچاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ غلط انداز سے باتوں کو مت پہنچایا کرو, مرچ مسالہ لگا کر اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے. آپ لوگ تو اچھے ہیں, آپ لوگ نہیں, دوسرے لوگ جو پہنچاتے ہیں کچھ بھی جو ہم نے نہیں بولا وہ بھی پہنچا دیتے ہیں, یہ غلط ہے. انتظامیہ کو بتلاؤ کہ بھائی سنت کے دو ہی جب آپشن ہے شریعت میں, ایک صندوقی قبر, ایک بغلی قبر, اس کے علاوہ یہ گڑھا قبر نہیں ہے, یعنی سنت کے مطابق قبر نہیں ہے, تو وہ بین ہونا چاہیے, بالکل بند ہونا چاہیے. یہ ہے مذہب اسلام سے محبت, اور یہ ہے پورے دین میں داخل ہونا. یہ کیا پیدائش ہوئی عقیقہ کر رہے ہیں؟ عقیقہ کیوں کر رہے ہیں؟ سنت ہے, تو قبر میں سنت کے مطابق قبر بھی تو بناؤ. وہ سنت نہیں ہے, وہ طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا. جب ہے تو اس پر عمل کون کرے گا؟ ہم اور آپ کریں گے. تو ان کو سمجھاؤ کہ بھائی بین کرو اس کو, بالکل ختم. وہاں کا جو اسٹاف ہے سمجھ آئی بھائی, جمال اینڈ کمپنی, تو اس کو بھی سمجھایا جائے. لاؤ ہمارے پاس, ہم سمجھانے کے لیے تیار ہے, ہمیں بلا لو, بیان رکھ دو, ہم سمجھائیں گے, تصویر کے ساتھ دکھا دیں گے کہ بھائی یہ سنت قبر ہے اور یہ خلاف سنت قبر ہے. تو ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے اس وقت جس وقت فساد برپا ہو, سنت کے خلاف لوگ کر رہے ہوں, کوئی شریعت سنت کا لحاظ نہ کر رہا ہو, اگر اس وقت میری سنت کو کوئی تھامے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. شہید کیا کرتا ہے؟ شہید میدان کارزار میں لڑتا ہے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اس کی نیت یہ ہوتی, اور یہاں تک کہ اپنی جان دے دیتا ہے. تو جب کوئی فساد معاشرے کے وقت, جب معاشرے میں ہر طرف جو ہے نشانیت کا دورہ ہو اور جہالت اور رسوم رواج کا دورہ ہو, اس وقت اگر کوئی سنت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کیونکہ میدان کارزار میں مقابلہ کرنا آسان نہیں, ہر وقت جان کا خطرہ. معاشرے کے اندر سنت کو زندہ کرنا, جبکہ سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہو, اس وقت بھی عزت کا اور تمام باتوں کا خطرہ ہوتا ہے. آدمی خطرہ مول لیتا ہے اور ڈر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو میرے بھائیوں, ان کو سمجھاؤ ان کو. اور پھر ہم آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ بیٹھے میری آواز سن رہے ہیں, جو سنیں گے, وہ طے کر لیں کہ بھائی قبر بنے گی تو سنت کے مطابق بنے گی. زندگی اللہ سے یہی دعا ہے کہ شریعت اور سنت کے مطابق گزرے. لیکن یہ کہ قبر تو سنت کے مطابق ہو. زندگی میں جو کمی کوتاہی ہوگی توبہ کریں گے, اللہ سے معافی, لیکن قبر تو سنت کے مطابق ہو. اس کی فکر ہر ایک کو ہونی چاہیے. اور یہ طے کر لیجئے, اگر کسی کو میری بات صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے, جبکہ معلوم کر لو بھائی, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. وما انا لکم ناصح امین. ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار ہوں, امانت دار امین ہوں اور خیر خواہ ہوں. میں تمہارا خیر خواہ ہوں. مجھے جو ہے تم سے کوئی پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے. وما اسألکم علیہ من اجر. مجھے تم سے کوئی پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین. میرا اجر ثواب اللہ کے پاس ہے, لیکن میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. تو بھائیوں, اس پر عمل کرنا شروع کر دیجیے. جو معلوم ہو اس کو معمول بناؤ. یہ نہیں کہ جو چل رہا ہے چلنے دو. یہ تو کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو غیروں کا طریقہ تھا کہ وہ نبیوں پر اعتراض کرتے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے, جیسا چل رہا ہے چلائیں گے. انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے, ہم اسی پر جمے رہیں گے, ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. یہ غیروں کا جواب ہے, قرآن نے اس کو ذکر کیا. تو میرے بھائیوں, چند سالہ زندگی ہے, سمجھ آئی بات, وقت ہو گیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم پورے دین میں داخل ہوں. ایسا نہ ہو جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا, قالت الاعراب آمنا. دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم اسلام لائے ہو. ابھی ظاہری طور پر تم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہو, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں آیا نہیں. ایسا نہ ہو
ایسا نہ ہو ہم گناہ کو گناہ سمجھیں، نیکی کو نیکی سمجھیں، زنا کو برا سمجھیں، گانے اور ڈانس کو برا سمجھیں، ناچ کو اور میوزک کے بغیر جو پروگرام ہو رہے اس کو اچھا سمجھیں، اور میوزک والا اگر کوئی کام ہو رہا ہے اس کو غلط سمجھیں۔ داڑھی رکھنا سنت سمجھیں، واجب سمجھیں، داڑھی کے بغیر اپنے آپ کو برا سمجھیں۔ نماز کی پابندی عبادت سمجھیں، نماز چھوٹ گئی تو اپنے دل میں برا سمجھیں۔ اس طرح نکاح کے معاملے میں شریعت اور سنت کو سمجھیں، رسوم رواج کو غلط سمجھیں، تو یہ ایمان ہے، ورنہ پھر سب کھوکھلا ہے اور کھوکھلے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، یا ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے، کلمے والی شہادت والی موت نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، شریعت اور سنت کے مطابق لمحہ لمحہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دے دیجئے، پورا مسلمان بننے کی توفیق دے دیجئے، سچا پکا مسلمان اور مومن بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہمارے ایمان کو مکمل فرما دیجئے، ہمارے اسلام کو مکمل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اسلامی تعلیمات جو بھی ہیں سب پر عمل کرنے کی، سب کو اچھا سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ کسی بھی حکم شرعی کے بارے میں دل میں اعتراض یا برائی لانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے کہ جس سے ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں، ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے والا، اور جو سنتیں چھوڑ دی گئیں جن کو لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں، پیارے اللہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس پر جو اجر و ثواب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، پیارے اللہ وہ عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم لوگ بہت بعد میں پیدا ہوئے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن پیارے اللہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پائی ہیں، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جنت میں آپ کے دیدار سے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ہمیں مشرف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اپنے دیدار، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، سنتوں کو پھیلانے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، دین کا داعی و شیدائی بنا دیجئے، ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما دیجئے، جن کے آپریشن وغیرہ ہوئے ہیں یا ہونے ہیں کامیابی عطا فرما دیجئے، صحت اور عمر میں برکت عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ ہم سب کو مرنا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ غفلت سے، لایانی سے، بیکاری سے، غیبت سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، مقصد زندگی کو سمجھ کر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ میرا جینا، میرا مرنا، پیارے اللہ آپ کے دین کے لیے ہو، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے لیے ہو، ایسا بنا دیجئے، ایسا فیصلہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے، فلسطین، غزہ، ملک شام، کشمیر، بھارت کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما لیجئے، ظلم ستم کا خاتمہ فرما دیجئے، ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے، حق کا بول بالا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، باطل دکھلائیے، باطل سمجھائیے، اہل باطل سے ہماری
پوری ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجیے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم.